الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وتهبني الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. صلوات بر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ عظیم میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا بچھایا جاتا ہے، اپنے گھروں سے سفر کر کے اس فرش عزا پہ آپ تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. عرض کیا کہ ایسا کیا ہے مکتب اہل بیت میں کہ جس کے لیے لوگ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ عزاداری امام حسین کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 1400 سال کے سفر میں واقع کربلا کے بعد کتنی جانیں نام حسین پہ قربان ہوئی. یعنی آج کا اہل بیت کا ماننے والا جس نے کوئی حضرت موسیٰ کی لکڑی کو اژدہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کے شیعہ نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دیکھا کہ سمندر کو راستہ بنا کے
نبی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آج کے شیعہ نے شق القمر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کے شیعہ نے سورج کو پلٹتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن یہ کم معجزہ ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، پر ہم وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ یعنی عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا، موسیٰ کو ید بیضا کرتے ہوئے دیکھا، ان تمام تر کے باوجود بھی وہ قوم بچھڑا پرست بن گئی۔ سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، لیکن ان معجزات کے بعد بھی معاشرہ اتنی پستی میں چلا گیا کہ اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بن گیا۔ لیکن آج یہ پختہ ایمان جو آپ کے وجود میں ہے، یہ رنگ ولایت اہل بیت ہے، یہ حرارتاً فی قلوب المؤمنین ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ خدا کبھی بھی حسین کی محبت کی حرارت کو بجھنے نہیں دے گا، کہ ایک طرف دنیا کی دولت، دنیا کا میڈیا، طاقتیں، کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے اسے قتل کر دیا جائے، کہ 10 دن مجالس میں صرف مظالم پہ اگر پڑھا جائے کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانیہ کا زمانہ، اس کے بعد آج کے جبہت النصرہ، آج کا داعش، آج کا طالبان، یعنی مظالم اتنے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے مجالس کا وقت کم ہو جائے گا، لیکن آپ گن نہیں پائیں گے کہ کتنے ہزاروں شیعوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک طرف اتنا زور، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن عاشقان امام حسین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ موت کے خوف سے سیاسی جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، لیڈروں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں لوگ گلے کٹواتے ہیں پر حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ نظریے کی مضبوطی، یہ عقیدے کی مضبوطی، یہ پختگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے، کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو خدا ایک ایسی قوم بھیجے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور کہا کہ مومنین کے لیے ان کے دل نرم ہوں گے، لیکن کفار کے لیے ان کے دل بہت سخت ہوں گے۔ اور آج واقعاً آپ دیکھا جائے، اگر اتحاد بین المسلمین کی تنظیمیں بنائیں تو مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں نے بنائیں، اگر اتحاد کا پیغام دیا تو علی والوں نے دیا۔ ہم نے اگر فلسطین کا مظلوم مسلمان وہاں پہ تڑپ رہا تھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہم مسلک ہے، ہم مکتب ہے، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ پیغام امام حسین فرمائے مظلوم کہیں پر بھی ہو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے دل میں دشمنی رکھنا اور مظلوم کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا۔ کبھی بھی مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ ہم نے تفریق نہیں کی، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اگر حسین نے کہا ہے مظلوم کا ساتھ دیا جائے تو ہم نے فرمان حسین پہ اطاعت کی ہے، اور اگر کہیں پر بھی مظلوم تھا اس کی شیعیان اہل بیت کے چاہنے والوں نے مدد کی ہے، وہ چاہے مظلوم فلسطین میں ہو، وہ چاہے مظلوم شام میں ہو، وہ چاہے مظلوم یمن میں ہو۔ تبھی پروردگار عالم کا وعدہ تھا کہ ایسی قوموں کو خدا کیا عطا کرتا ہے؟ عزت عطا کرتا ہے۔ یہ رنگ اگر آپ کے اندر موجود ہے، بقول امام خمینی کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ یہ مکتب عقل ہے۔ جذابیت اس مکتب میں کیوں ہے؟ کشش اس مکتب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مکتب جو چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ایک تو اس مکتب میں حکمت ہے، دوسرا اس مکتب میں عقلانیت ہے۔ آپ اپنی فقہ کو اٹھا لیں، یعنی میں کہتا ہوں شیعہ اگر صرف اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کو اہل بیت کی فقہ ملی ہے تو یہی کافی ہے۔ لوگ پریشان ہیں فقہی مسائل میں، طلاق کا مسئلہ آپ سب کے سامنے تھا، دودھ پینے کے مسئلے کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ یعنی ایک پورا ملک مسئلے طلاق میں شیعہ بنا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ پورا ایران جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مسئلہ طلاق کہ بادشاہ سلامت نے نشہ کیا اور نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں بیوی کو بول دیا کہ طلاق ہے، اور صبح جب سارا نشہ اترا اور ہوش میں آئے اور جب اٹھے اور بیوی کو آواز دی، نہ وہ بات کر رہی تھی نہ وہ چہرہ سامنے لا رہی تھی کہ اب تو آپ ہمارے نامحرم ہو گئے، کہ کس بات پر کہ رات آپ نے غصے میں طلاق دے دی تھی۔ کہ آج اہل سنت کے جوان بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں
مفتی ہمدرد صاحب کا ایک بڑا اچھا سوال ہے اہل سنت سے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی جعفری ہے، لیکن کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے فقہ لینی نہیں ہے، کہ ہم نے صرف فقہی مسائل مثلا امام ابو حنیفہ سے لینے ہیں یا امام مالک سے لینے ہیں. کس نے ہمیں روکا کہ ہم فقہی مسائل امام جعفر صادق سے نہ لیں؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ ایک پوری امت کو روک دو کہ آپ ہر کسی سے فقہی مسئلہ پوچھ سکتے ہو لیکن فرزند رسول سے نہیں پوچھ سکتے. شیعہ اپنی جیب سے تو فقہی مسئلے نہیں نکالتا نا. ہم جا رہے ہیں فرزند رسول سے، فرزند رسول غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، حکم اسلام کیا ہے؟ اللہ نے کلی مسئلہ بتایا طلاق، لیکن کس کیفیت میں طلاق دوں تو طلاق ہوگی. تو کہا کہ غصے میں بھی دے دی تو ہو گئی، اور ڈرامے میں بھی نکاح کر دیا تو ہو گیا. تو کسی ایکٹر نے بیچارے نے گننا شروع کیا کہ ابھی تک میرے 400 نکاح ہو چکے ہیں ڈراموں میں، پتہ نہیں کون سی بیوی کہاں ہے. الجھنوں کی شکار ایک ایسی فقہ، لیکن یہاں آپ شکر خدا ادا کریں کیونکہ اس فقہ کا ربط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت حکمت اور عقل کے منافی کوئی حکم نہیں دیتے تھے. کہا کہ فلاں فقہ کا مفتی صاحب کہتے ہیں حلالہ ہوگا، فلاں فقہ کا مفتی صاحب کہتے ہیں حلالہ ہوگا، کہ جناب ہوش میں نہیں تھا، غصے میں تھا، مذاق میں بول دیا، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب تو حلالہ ہوگا. کہ کوئی تو فقہ ہوگی جس سے میری عقل بھی ملے، میرے وجود کا سسٹم جو خدا نے مجھے دیا ہے کہ جناب کوئی میں معاملہ بھی کرتا ہوں، عقد معاملے کا نام ہے، فسخ عقد فسخ معاملے کا نام ہے. یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، آپ اس کے مالک ہو، میں کہتا ہوں میں نے خریدنا ہے، معاملہ عقد باندھوں گا کہ جناب کتنے کا بیچو گے؟ آپ نے کہا 200 روپے کا. میں نے کہا 200 کے عوض میں نے آپ سے ٹشو کا ڈبہ خریدا، میں اس کا مالک ہوں. اب فسخ عقد بھی کرنا ہے تو اسی ہوش و حواس میں فسخ عقد کرنا ہے. کہا نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں، لیکن طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہے. آج کسی خاتون کو بول دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دی بغیر گواہ کے، اور کل وہ کسی اور سے جا کے نکاح کرے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں کہ جناب میں نے تو طلاق نہیں دی ہے، پھر کیا ہوگا؟ نکاح اتنا سینسیٹیو نہیں جتنی طلاق سینسیٹیو ہے. جنگل میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، آپس میں ملتے ہیں، آپ کہیں کہ بھائی گواہ جب تک نہیں ہے تب تک نکاح نہیں ہوگا، وہ کیسے رہیں گے؟ کہ نہیں، نکاح کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے شرعی اعتبار سے. عورت ہے وہ بول سکتی ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں آتی ہوں، وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی. میاں بیوی ہیں، عقد ہے. جس طرح سے ٹشو پیپر عقد ہے، جس طرح آپ گلاس لیتے ہو عقد ہے، قرارداد ہے. لیکن اب اسی جنگل میں اسے چھوڑنا چاہتا ہے، اس میں گواہ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کل مرد بھی مکر سکتا ہے، عورت بھی مکر سکتی ہے. کہ کوئی تو فقہ ہوگی جو یہ کہے کہ نہیں ہو سکتا. کہاں؟ بغداد میں، عراق میں ایک فقہ ہے، فقہ جعفری، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی یہ کہانیاں نہیں ہیں. پھر کہا کہ بلاؤ قصہ، آپ سب نے سنا ہوا ہے، اسی ایک مسئلے کی وجہ سے. کہا کہ 3 مرتبہ بول دیا طلاق ہے تو طلاق 3 کاؤنٹ ہوں گی. تو میں نے کسی مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا اگر اس نے 100 بار بول دیا تو پھر کتنی طلاقیں کاؤنٹ ہوں گی؟ کہ نہیں وہ معاملہ الگ ہے، 100 بار بولے گا لیکن کاؤنٹ 3 ہی ہوں گی. میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، چاہے 1000 بار بولے کاؤنٹ 1 ہی ہوگی. طلاق میں نے ٹشو کا ڈبہ لیا، اس کے فسخ کا معاملہ 1 بار ہوگا. یہ تھوڑی ہے میں بولوں کہ 10 بار میں نے ٹشو پیپر آپ کو واپس کیا. خریدا 1 بار ہے، واپس بھی 1 بار ہی ہوگا. پھر دوبارہ خریدوں گا، پھر واپس کروں گا، یہ 2 بار ہوا. پھر تیسری بار خریدوں گا، واپس کروں گا، یہ 3 بار ہوا. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جب مشرف کو کسی پاکستان کے جج نے سزا سنائی اور بڑی فرسٹریشن میں اس نے شاید سزا سنائی، غصہ تھا اور غصے کا اظہار اس نے اپنے قلم سے کیا کہ پتہ نہیں اتنی بار سزا دی جائے. ہوتا ہے نا کہ بعض مجرموں کہتے ہیں 100 بار پھانسی دی جائے. جناب پھانسی تو 1 ہی بار ہوتی ہے، موت 1 ہی بار آنی ہے. آپ 100 بار آپ لٹکاؤ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح طلاق جب دی وہ 1 طلاق ہے، چاہے 1000 بار بولے میں نے آپ کو طلاق دی، وہ 1 ہی طلاق ہے. پھر نکاح ہوگا، پھر دوبارہ طلاق ہوگی، پھر تیسری بار نکاح ہوگا، پھر تیسری بار طلاق دے گا.
اب اسلام کہتا ہے کہ لفظ حلالہ اسلام میں نہیں، اب اسلام کہتا ہے کسی اور مرد سے جا کے شادی کر. اس عورت کو بھی کہتا ہے کہ جب 3 بار آنے کے بعد جانے کے بعد تمہارا مزاج نہیں ملا، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ جا کے اپنے لیے کسی اور شوہر کا انتخاب کر. عقلانی مسئلہ ہے. آپ نے ایک نوکر رکھا، نہیں بنی، آپ نے نکال دیا، پھر کہا صاحب جی معاف کریے گا دوبارہ رکھ لیجیے، آپ نے دوبارہ رکھا، پھر اس نے غلطی کی، پھر آپ نے نکالا، پھر تیسری بار آپ نے رکھا، پھر آپ نے نکالا. اب اسلام بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ جب ایک بندے سے آپ کی بنتی نہیں ہے تو آپ کیا کرو؟ جدائی کرو. پوری زندگی لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اور شریک کو شریک حیات بنائے، آپ کسی اور کو شریک حیات بناؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ مکتب عقل، مکتب حکمت. اسی طرح کئی مسائل ہیں. یعنی رسول خدا کے بعد جب خلفاء فیصلے بھی کرتے تھے تو امیر المومنین ان کے فیصلوں کے بیچ میں جا کے ان کی اصلاح کرتے تھے. امام جواد کے مناظرے، امام رضا کے فیصلے، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کہاں کہاں اہل بیت نے. یہاں تک کہ جنگ قادسیہ کہ جب جناب عمر نے کہا کہ میں خود جاؤں گا، اس جنگ کو لیڈ کروں گا، امیر المومنین ان 25 سالوں میں اپنی کھیتی باڑی، زمین کی آباد کاری، نخلستانوں کو آباد کرنا، کنووں کو کھودنا، اس کے باوجود علی کی نگاہ حکومت پر بھی ہوتی تھی. کیونکہ حاکم حکومت پورے معاشرے اسلامی کو چلاتا ہے. نازک حالات ہوتے ہیں. فوراً امیر المؤمنین نے عمر کو روکا کہ دیکھو حاکم کی مثال ایسے ہے جیسے چکی کے بیچ میں لکڑی ہوتی ہے. اس پوری چکی کو جو چیز گھما رہی ہے وہ لکڑی ہے. لکڑی اگر چکی کے بیچ سے نکل جائے تو چکی کسی کام کی نہیں. کہ اگر تم چلے گئے اور وہاں مارے گئے تو وہ سارا حملہ ہوگا اور حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کیا ہو جائے گا؟ پورا تباہ ہو جائے گا. آپ ایک بہت بڑے امپائر سے لڑنے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے یا آپ اس امپائر کو زیر کرو گے یا وہ امپائر آ کے اسلامی نظام کو زیر کرے گا. تو اگر چکی کی لکڑی چلی گئی اور تم ہی مر گئے تو وہ سارے آئیں گے اور یہاں کے سارے نظام کو لے جائیں گے اور مسلمانوں کو اسیر بنا دیں گے. لہٰذا حاکم نہ جائے، کسی اور کو جا کے تم سردار بناؤ. جہاں جہاں کوئی غلطی ہوئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی عاقلانہ مشورے سے حکومت اسلامی کو بھی بچایا، نظام اسلامی کو بھی بچایا. یہاں تک کہ وہ نظام اتنا فرسودہ اور کینسر زدہ ہو گیا، اگر اپنی جان بھی دینی پڑی، خون بھی دینا پڑا، اکبر جیسا بچہ بھی قربان کرنا پڑا، تو حسین نے دریغ نہیں کیا. کیونکہ یہ آئے اسی لیے تھے تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور نظام لا الہ الا اللہ کو بچایا جائے. اور آج بھی واقعاً میں نے کل بھی کہا تھا، وقت کے ظالم، وقت کے طاغوت، استعمار کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہے تو کل علی کھڑا تھا، آج علی والے کھڑے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. گریہ کرنا بدعت. اچھا بدعت کیوں؟ ریزن ہوتا ہے نا کہ ایجاد ہے، ابداع ہے، اللہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا. ہمیشہ انسان اپنی دلیل میں ہی پھنس جاتا ہے. کہ شیعہ قابل نفرت ہیں، کہ کیوں؟ کہ توہین صحابہ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جائیے کوئی آرٹیکل لکھیے کہ جوانوں کو ایک ریسرچ ورک دیجئے اور جا کے دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلے صحابی کی توہین کس نے کی تھی. اچھا زبان سے کوئی توہین کرے بڑی بات ہے، یا کوئی تلوار سے توہین کرے یہ بڑی بات ہے. تاریخ اسلام کا رسول خدا کے بعد سب سے بڑا واقعہ جس کو پڑھ کے دل خون سے روتا ہے کہ اس قدر بھی کوئی کسی صحابی کے حق میں ظلم ہو سکتا ہے. یعنی اس کی ڈیٹیل ہم ممبر سے بھی نہیں پڑھ سکتے. اس قدر معاشرہ گراوٹ کا شکار رسول خدا رحماء بینہم وشداء علی الکفار تھا، جنہوں نے اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کیا. مہاجرین و انصار نے صیغہ اخوت جاری کیا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے تھے. یہ مذاق نہیں ہے کہ مکے کے لوگ جب مدینے جاتے ہیں انہوں نے کسی نے اپنے نچلا طبقہ دیا، کسی نے گھر کا اوپر والا طبقہ دیا، اسی طرح گھر تقسیم کیے، آدھی آدھی روٹی کر کے کھایا. شاہ ابی طالب نے بڑی زحمتوں کے ساتھ رہے، لیکن رسول کے جانے کے بعد صرف جناب حضرت مالک ابن نویرہ کا واقعہ پڑھیں. کتنی مظلومیت سے ان کو مارا جاتا ہے.
اب باتوں کو گھمانے کی بڑی کوشش کی گئی کہ جنگ میں مارے گئے، لیکن تاریخ یعقوبی پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، البلازری پڑھیں، متفقن علیہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے رشتہ داروں کے ساتھ، اچانک خود کو محاصرے میں پایا۔ اسلام کا حکم ہے کہ زکوٰۃ رسول خدا کے زمانے میں رسول کو دی جائے، پھر اختلاف بنا کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہے، کچھ امیر المومنین کو مانتے تھے، کچھ وقت کے خلیفے کو مانتے تھے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اور کون؟ صحابی رسول۔ اور جب گھیرے میں آ گئے تو ان کی زوجہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھیں، تو جو مارنے آیا ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس عورت کے لیے تم مجھے مارو گے؟ کہا نہیں، کیونکہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے خلیفے کو، لہٰذا اسی لیے میں تمہیں قتل کروں۔ قتل کیا۔ اسی رات ان کی زوجہ سے، اب کوئی نکاح بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، جو بھی بولے، جس دیگچے میں کھانا بن رہا تھا اس کے نیچے ان کا کٹا ہوا سر رکھا، اور اس کے بعد کھانا کھا کے صبح روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے جس نے فریاد بلند کی اس واقعے پہ امیر المومنین تھے۔ مسئلہ امیر المومنین سے علی کی عدالت کا تھا، اتنی اکثریت سے امیر المومنین کو حاکم بنایا، پھر کیوں اختلاف بنا؟ وہی طلحہ، وہی زبیر، یہ کاوشیں جناب طلحہ اور زبیر کی ہیں کہ امیر المومنین کو حاکم بنایا جا رہا ہے۔ پھر امیر المومنین کے مقابلے میں آیا جاتا ہے، ایک بڑی جنگ کھڑی کی جاتی ہے۔ مولا نے کہا مجھے حاکم نہ بناؤ، اگر میں بنا تو عدالت رسول کو قائم کروں گا۔ کہ مولا کی شہادت کے بعد جب امام حسن علم خلافت کو بلند کرتے ہیں تو امیر شام لوگوں کو بلا کے 3 بیان دیتے ہیں کہ تم حسن کے بابا کو نہیں جانتے، علی نے عربوں کو دیا کیا ہے؟ 3 جنگیں علی نے لڑی، پہلی جنگ اصحاب رسول سے جمل، دوسری جنگ صفین ہم سے، تیسری جنگ نہروان قاریان قرآن حافظان قرآن جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، تم علی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ سچ ہے کہ علی نے 3 جنگیں مسلمانوں سے لڑی، لیکن یہ تو سوچو کیوں؟ کہ علی نے کوئی غنائم نہیں لائے، نہ روم سے، نہ ایران سے لڑے، نہ مصر سے لڑے، پچھلی حکومتوں نے غنائم دیے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے مسلمان امیر ہو چکا تھا، اتنی کنیزوں کی بھرمار، غلاموں کی بھرمار، پیسے کی بھرمار، کہ جب جناب زبیر دنیا سے جاتے ہیں اس قدر سونا زبیر کے گھر میں تھا کہ گھٹنوں پہ توڑ توڑ کے ان کا سونا تقسیم کر کے ان کی اولاد کو دیا گیا تھا۔ مصر میں الگ گھر، مدینے میں الگ گھر، شام میں الگ گھر، لیکن علی کے پاس کیا تھا؟ علی سردار جنگی تھے، رسول خدا کے زمانے میں جنگیں لڑی، کچھ جمع نہیں کیا، غنائم ملے۔ کہ جناب سیدہ نے علی سے کہا کہ عورتیں کہتی ہیں علی کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملتا ہے، لیکن علی جب تم گھر آتے ہو تمہارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ کہاں جو جتنا مال تھا اسے اتنا ملتا ہے، لیکن نبی کی بیٹی جب آتا ہوں تو راستے میں غریب بھی تو ہوتے ہیں، تقسیم کر دیتا ہوں۔ اہل بیت کا اکنومیکلی سسٹم مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نبی نے اپنی بیٹی کو فتق دیا تاکہ کم از کم ان کا نظام اس کی آمدنی سے چلے۔ جب فتق واپس ہوا پھر عمر ابن عبدالعزیز نے واپس، کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ فتق واپس کیا۔ واپس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حق تھا تبھی تو دیا، اگر نہیں ہوتا تو واپس نہ کر دیا۔ 25 سال امیر المومنین نے زحمت کی، کنویں بنائے، نخلستان آباد کیے، زمینیں آباد کی، پلاننگ آف 25 ایئرز، اور 25 سال کے بعد جب وہ باغات اور درخت بڑے ہوئے ان کے نخلوں سے امام حسن نے اپنا باغ بنایا، اور کوئی ایسا غریب نہیں تھا جو مدینوں میں حسن کے دروازے پہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ مولا ایک مضبوط اکنومیکل سسٹم بنا کر گئے اور دے کر گئے۔ کیوں 3 جنگیں امیر المومنین نے مسلمانوں سے لڑی؟ کیونکہ علی کربلا دیکھ رہے تھے، علی ایک فاسد معاشرہ دیکھ رہے تھے، ایک کینسر زدہ معاشرہ دیکھ رہے تھے
کہ جو معاشرہ اپنی ریورس گیئر پہ اسی جاہلیت پہ چلا گیا جہاں سے رسول نے ان کو نکال کر عروج عطا کیا تھا، پھر یہ تنزل کی طرف واپس چلا گیا. کیا آپ نے مہذب معاشرے بگڑتے ہوئے نہیں دیکھے کہ بوڑھے بوڑھے رسول کے صحابیوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری کہ نبی نے فرمایا آسمان نے اپنے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ نہیں دیکھا. عمار یاسر، جناب عثمان کے زمانے میں ابو ذر غفاری کو نکالا جاتا ہے مدینے سے، اور کسی کو اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ جا کے ابو ذر کو چھوڑ کے آئے، خدا حافظی کرے ابو ذر کے ساتھ، نہیں، اجازت نہیں دی. ڈرتے تھے لوگ کہ ہم جائیں گے، ہم مارے جائیں گے. خوف حکومت، خوف پاور حکومت، کیونکہ تیسری خلافت میں بنو امیہ کو بہت طاقت مل گئی تھی کہ 2 رکعت کو جناب 4 رکعت پڑھا دے، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. نماز پڑھاتے پڑھاتے الٹیاں کرتے تھے اسی مصلے پر، کیونکہ رات کو شراب اتنی پی ہوئی ہوتی تھی کہ جناب عائشہ کی آہو بکا اور چیخیں بلند ہو گئی مسجد میں، اور رسول خدا کا وہ چکما، وہ جوتا باہر لائیں جو چمڑے سے بنا تھا، اور خواتین میں سے وہ جوتا نکالا کہ ابھی تک رسول کے جوتے کا چمڑا بھی خشک نہیں ہوا، تم نے صبح کی نماز کو 4 بنا دیا ہے. جب حد جاری کرنے لگے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں پر بھی علی آگے بڑھے اور اس کو تازیاں نے مارے کہ تم نے شراب پی. مالک ابن نویرہ کے قتل پر بھی امیر المومنین آگے بڑھے کہ چلو قتل کو معاف کریں اگر تمہارے خیال میں خلیفے کے مقابلے میں کوئی آیا ہے، لیکن اس کی بیوی کے ساتھ جو عمل ہوا ہے اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ پہلے خلیفے نے کہا کہ حد جاری ہونی چاہیے، دوسرے خلیفے نے کہا نہیں، معاف کر دو. فقہ امیر المومنین، فقہ اہل بیت، یہ ایک اصول اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے. جس معاشرے سے قصاص ختم ہو جائے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے قصاص میں تمہارے لیے رحمت رکھی ہے. چور چوری کرے ہاتھ نہ کٹیں، دوسرے چوروں کو ہمت ملے گی، وہ کل اور بڑی چوری کرے گا. کوئی قتل کرے اسے سزا نہ ملے، کوئی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے اسے سزا نہ ملے. تو قرآن کی صریح ترین آیت ہے کہ میں نے قصاص میں، سزا میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے. آج پاکستانی معاشرہ مردہ معاشرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں قصاص نہیں ہے، سزا اور جزا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فی القصاص، قصاص میں نے حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے. جب قصاص نہ ہوا پھر حجاج ابن یوسف جیسے لوگ پیدا ہوئے، جب قصاص نہ ہوا تو یزید جیسے لوگ پیدا ہوئے، جب قصاص نہ ہوا تو منصور جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور ظلم اندر ظلم، ظلم اندر ظلم کرتے گئے اور معاشرہ کثافتوں اور نجاستوں میں گھرتا گیا. 3 جنگیں امیر المومنین نے. جناب عمر کی بات ہے کہ اگر خالد زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بناتا. ایک جنگ ہے، جا کے آپ خود اسٹڈی کریں، جنگ ذات العیون. 1000 آنکھیں نکالی گئی تھی اس جنگ میں، نام پڑا ذات العیون، آنکھوں والی جنگ. دل پتھر ہو چکے تھے ظلم کر کر کے معاشرے میں. اب دل میں نرمی تھوڑی آئے گی، وہ چاہے حسین کا گلا ہو. اگر مالک ابن نویرہ کا سر کٹ سکتا ہے تو حسین کا بھی کٹ سکتا ہے. ہانی بن عروہ 90 سال کے بوڑھے کہ غربت میں جناب ابو ذر غفاری اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک ایک واقعہ دل خون امیر المومنین روتے تھے. اب امیر المومنین جب حکومت پر آئے، سب سے پہلی جنگیں، دیکھیے کچرا جب تک آپ گھر سے صاف نہیں کرو گے اپنے لوگوں کو کیسے لاؤ گے؟ اب بولے مولانا کراچی بڑا صاف ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، لیکن ایک بارش بتاتی ہے کہ اس شہر میں گند کتنا ہے. گٹر ابل آتے ہیں. وہ گٹر زدہ معاشرہ جو وہ علی اسے دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہوئے امام نے کہا کہ یہ جو کینسر زدہ جسم ہے اسلامی معاشرے میں، اس کو جب تک کاٹوں گا نہیں تب تک یہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. 1 سال جنگ صفین چلی ہے، 1 سال. اس 1 سال کے 100 دن جو آخری دن تھے، دن رات امیر المومنین لڑے، دن رات.
ایک سال میں یہ ہوتا تھا وقفہ ہوتا تھا، دن کو لڑ لیا رات کو سوتے تھے، رات کو لڑ لیا دن کو سوتے تھے، وقفہ. لیکن آخری دن امیروں نے کہا نہیں، دن اور رات دونوں لڑو گے. جتنی جلدی چاہتے تھے اس معاشرے کی اصلاح کرنا، کیونکہ علی دیکھ رہے تھے یہ معاشرہ کہاں جا رہے ہیں. اگر اسلامی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوئی لوگ اسلام گریز ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج پورے پاکستان کا آپ سروے کریے، کسی سے پوچھے آپ کون سا اسلام چاہتے ہو، جوان کہتا نہیں چاہیے بھائی، ملا اعظم نہیں چاہیے ہمیں. اسلامی حکومت بنے گی تو طالبان جیسی ہوگی، اسلامی حکومت بنے گی تو داعش جیسی ہوگی. یہ تو گلے کاٹتے ہیں، یہ بم پھوڑتے ہیں، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، یہ خواتین پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے اندر نہ غیرت ہے، یہ سنگ دل ہیں. کوئی نہیں چاہتا. لیکن یہاں بولو لبرلزم، ہاں بھائی ایکسیپٹ ہے. سیکولرزم کہتے ہیں ایکسیپٹ ہے، کم از کم جان تو نہیں لیتے، لوگوں کو تو نہیں مارتے. یہی مسلم پاکستان میں رہتا ہے تو گالم گلوچ، قتل و غارت. لیکن یہاں سے یو کے جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، ویسٹرن ورلڈ میں جاتا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں کہتا. آپ انگلینڈ چلے جائیں، ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، کوئی دھکا دے کے نہیں نکالے گا. آسٹریلیا چلے جائیں، ان کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، کوئی آپ کو باہر نہیں نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ جس نظام میں جزا اور سزا ہو وہاں بندہ بندہ بن جاتا ہے. جہاں قانون ہو، اور جہاں قانون نہ ہو وہاں پہ قتل حسین بھی ہو جاتا ہے، وہاں 4 سالہ بچیوں کو بھی تماچے مارے جاتے ہیں. یہ تنزلی معاشرے کی اہل بیت نے ایک ایسے معاشرے کی طرف ہمیں دھکیلا جو حکمت اور عدل اور عقلانیت کا معاشرہ تھا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب ایک روایت ہے جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ گریا کرتے ہیں اس کی ایک تقسیم بندی بڑی پیاری ہے. میری عادت ہے ہمیشہ عقل سے گفتگو کرنا، اور کیونکہ ڈے بائی ڈے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم عقل و عقلانیت، جتنا معاشرہ عقلانیت کی طرف بڑھے گا آٹومیٹیکلی وہ اہل بیت کے قریب ہوگا. یعنی اس سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. کہا نا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان، باطل نے جانا ہے، جہالت نے جانا ہے، عدالت نے آنا ہے. کہ کسی موٹیویٹر اسپیکر نے مثلا بڑا شوشہ چلا پاکستان میں، کہا کہ 98% خواتین جاہل ہیں. ہاں اب ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیوں ہیں میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. تو کہا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے. تو میں ایک ہوا دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ اہل سنت یا ہمارے مسلمان بھائیوں نے پہلی مرتبہ لفظ طاغوت سنا ہے. پھر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو طاغوت تب ہی پتا چلا تھا جب امام خمینی شاہ کے مقابلے میں آئے تھے. اس وقت خمینی نے نعرہ مارا تھا کہ ہم طاغوت کے مقابلے میں آ رہے ہیں. مطلب جو بیسکس آف اسلام ہے، کیونکہ امام حسین طاغوت کے مقابلے میں تھے. استعماری طاقتیں، شریعت کو پامال کرنے والے، شریعت خدا کو روندنے والوں کے مقابلے میں آنا وہ طاغوت ہے. طاغوت طغیان سے نکلا، جس نے طغیان کیا، بغاوت کی اللہ کی شریعت اور قانون کے خلاف. تو اس وقت امام خمینی کا نعرہ بلند ہوتا تھا، بت شکنی خمینی، بت شکن و خمینی، طاغوت کے مقابلے میں آنے والے وہ خمینی. ہم اس زمانے سے یعنی ایک بندہ، ایک موٹیویٹر مولانا نہیں ہے، ایک موٹیویٹر اسپیکر ہے. میں نے 4 سال پہلے ان کا ذکر کیا تھا. بڑی محنت ہے اس بندے کی، یونیورسٹیز میں جا کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. حالانکہ یہ کام مولویوں کا ہے، مفتیوں کا ہے، لیکن مفتیوں کو فرصت نہیں حلوے کھانے سے، ان کو فرصت ہی نہیں ایک دوسرے کو فتوے دینے سے. مسلم معاشرے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان دیا مولویوں نے دیا ہے. اکثریت معاشرے حصے کو قتل امام حسین کا فتویٰ مولوی نے دیا، کفر کے فتوے انہوں نے دیے، بدعت کے فتوے انہوں نے دیے، شرک کے فتوے انہوں نے دیے. مدینۃ الرسول میں جاتے ہو یہ مینڈکوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. کبھی بھی محبت کا درس نہیں دیا. جہاد کا فتویٰ دے کے پورے پاکستان کو افغانستان کا دشمن بنا دیا. اس قدر افغانی نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے، آپ کی سوچ ہے، ہم رہے ہیں ان کے ساتھ. پوری قوم کے برین کو برین واش کر کے آج کے پی کے اور بلوچستان کا پورا بیٹ اس طرح نہیں تھا.
اسلام کو داڑھی اور صرف نماز تک محدود کر کے اور ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت کو بھر دینا. تو اب ایک بندہ صحیح بات بھی کرے اور وہ سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو آئینہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا. پہلا اصول امام حسین نے بتایا، آمر بالمعروف انہی عن المنکر. کشیو یاد رکھنا، کامیاب تب رہو گے جب ایک دوسرے کو اپنی برائیاں بتاؤ. جب تمہارے اندر سے یہ عادت نکل گئی، اگر نقد پذیر نہ بنے، کوئی تنقید کرے، تم نے تنقید کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. معاشرہ ترقی تب کرتا ہے، غلطی کی سب کے سامنے بولو میں نے غلطی کی. برائی ہے، برائی کو ایکسیپٹ کرو. جب ایکسیپٹ کرو گے تو اگلا اسٹیپ اصلاح کا اسٹیپ ہے. ہر نہیں بنتا جب تک غلطی کو نہ مانے. المعروف ما امرتم بہ والنہی ما نہیتم عنہ والمنکر ما نہیتم عنہ. بولا معروف ہو جو آپ نے کہا، منکر وہ جس سے آپ نے روکا کہ ایک دوسرے کی کیا کیا کرو، اصلاح کیا کرو. بہت اچھا سوال اس جوان نے مسلم معاشرے سے کیا. معاشرہ کیوں تباہ ہوا؟ کیونکہ آپ نے اولی الامر کسے مانا؟ معصوم کو مانا. یعنی ان کے پڑھے لکھے مفتی ممبر پہ آ کے کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی حاکم بن جائے، چاہے وہ کالا حبشی ہو، چاہے اس کے بال کشمش جیسے ہو، چاہے فاسق ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. یہ ڈائریکٹ اٹیک کس پر ہے؟ حسین ابن علی پر. چاہے فاسق ہو، چاہے کالا حبشی غلام ہو، کیونکہ عرب مسلمان تو بن گئے تھے لیکن تعصب ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا کہ کالا ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے. اور یہ نبی کہیں گے، مطلب اپنی حدیث میں اظہار انزجار کریں گے کسی کالے سے. کیونکہ عرب کالوں سے نفرت کرتے تھے اور غلاموں کو خرید کے رسول نے آزاد کیا. یہ نماز کے بعد جو آپ مصافحہ کرتے ہیں، اس کا ون آف دا ریزن یہ ہے کہ نماز میں بیٹھ تو گئے تھے پر کہتے تھے کالے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، غلام ہے ہمارا. کل غلام تھا، گھر میں برتن دھوتا تھا، آج میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے اور میں ہاتھ ملاؤں. کنی مصافحہ کرو، کہ کالے سفیدی کی جنگ کو ختم کرو. اور کیا کیا رسول نے ان کے ساتھ؟ کہ اب نماز پر بھی تب آؤ گے جب بلال جیسا کالا تجھے بلائے گا. محمد والے محمد سے پسند نہیں تھا. بلال مؤذن، مطلب وہ مین آدمی ہے نا، وہ کہے گا یا علی الصلاۃ تو آئیں گے نماز پہ. کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تھوڑا توتلا ہے، کوئی اور نہیں ملا آپ کو، بدل دیں. کہ اشہد نہیں کہنا آتا، اشہد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بدل دیں اس کو. نبی نے کہا نہیں، اللہ کے لیے بلال کا سین بھی شین ہے. سین و بلال شین، اللہ کے لیے اس کا سین بھی شین ہے. انتظار تھا کہ محمد کب دنیا سے جاتے ہیں. خود اسٹڈی کریں کہ جناب عمر کو جس نے مارا وہ کون تھا؟ اجمی تھا، ایرانی تھا. فتوحات ہوئی نا، ایران فتح ہوا، غلام بھرمار غلاموں کی. زکوٰۃ جب ملتی تھی جزیہ دیا جاتا تھا. جزیے میں بھی تفریق تھی کہ عرب کو اتنا ملے گا، عجم کو اتنا ملے گا. جب ناانصافیاں شروع ہوئیں، پھر ان کی دکانیں ہوتی تھی بازار میں، جس طرح سعودی عرب میں، عرب ممالک میں آپ ظلم دیکھتے ہیں، اجمیوں کے ساتھ عربی کرتے ہیں، وہی حال تھا. آتا تھا کوئی اس کے دکان کو چھیڑ کے چلا جاتا تھا، کوئی کیا کرتے تھے. تو اس نے وہ اپنی کارروائی کر دی. پھر جناب عثمان کے زمانے میں آتے، یہی حکومت میں اتنا پیسے کا زیادہ آنا، اختیارات کا غلط استعمال لوگوں سے بڑھ گیا، تو ایک ٹولہ مسلمانوں کا اٹھا. اس کو ذرا اسٹڈی تو کرے کہ مسلم معاشرے میں دیکھیں خلیفہ کشی، خلیفے کو مارنا کب شروع ہوا؟ دوسرے خلیفے کے زمانے سے. ابو بکر طبعی موت دنیا سے چلے گئے، عمر کو مارا گیا، عثمان کو مارا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. آگے آپ جاتے ہیں، قتل ہی قتل ہے، قتل ہی قتل ہے. اچانک ایک سوسائٹی ایک اینگل سے اٹھتی ہے، دوسرے اینگل پہ کیسے جاتی ہے؟ کیونکہ عدالت جب سوسائٹی میں نہیں رہتی ہے، پیسہ جب سوسائٹی میں زیادہ آ جاتا ہے، پھر ٹارگٹ کلنگز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پیسے کا غلط استعمال. تو یہ مکتب عقل
جس میں کالے اور سفید کی تفریق نہیں تھی، تعصبات کو مٹایا گیا کہ جناب جون کیا ہی کرم ہے میرے آقا حسین کا، اتنی محبت غلاموں سے کہیں نظر نہیں آتی۔ کہ کہا کہ مولا حسین کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے، مجھے نہیں لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ پیار آیا امام حسین کو، فوراً سینے سے لگایا، فرمایا ہمارے مکتب میں ایسی سوچ نہیں ہے، جون تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ اب اس نے اجازت مانگنی تھی، جو اس کو تانے ملتے تھے وہ اس نے امام حسین کو سنا دیے کہ کل کوئی کہیں گے حسین اس لیے نہیں جانے دے رہے تھے کیونکہ جون مثلاً کالا تھا، یہ تھا وہ تھا، کہ مولا مجھے تانے دیتے ہیں، تو کالا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ اس وقت جب شہید ہوا تو امام حسین نے دعا کہ اللہم طیب ریحہ، اللہم بید وجہہ۔ کہتے جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا جتنی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی تھی، یہ تفریق نہیں ہے۔ اس موٹیویٹر اسپیکر نے ایک بیسک کوشچن کیا، اب ہم کرتے ہیں تو اثر نہیں پڑتا، ان کا اپنا کرتا ہے نا تو ایک واویلا مچ جاتا ہے۔ ایک غلط تفسیر کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، پھر کہا کہ نبی کے یہ جعلی احادیث جو بنو امیہ کے زمانے میں گاڑی گئیں اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح کے کرپٹ حکمران، دھاندلی زدہ حکمران پارلیمنٹ بناتے ہیں، پھر قوانین بناتے ہیں اپنے مفاد میں، عوام کے لیے نہیں، اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو بلایا گیا، دھڑا دھڑ حدیثیں، دھڑا دھڑ حدیثیں، 70,000 حدیثیں نقل کی۔ کسی نے کہا بھائی اتنا نہیں کرو کہ کل لوگ کسی بات پہ یقین ہی نہ کریں کہ رسول نے کہا اگر کوئی ایسا حاکم بن جائے جو کالا بھی ہو، مطلب اظہار نفرت، کالا پھر کا گنگری کشمش جیسے بال ہو جس طرح افریقن کے بال ہوتے ہیں، ایسا بھی ہو، فاسق بھی ہو، لیکن تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو۔ سند بنا دی کہ حاکم چاہے یزید جیسا بھی ہو تو قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ قاضی شریح نے کس بنیاد پہ فتویٰ دیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کہ آج صاحب امر مطلب صاحب حکومت کون ہے؟ یزید ہے، اور حسین یزید کے مقابلے میں آئے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ جس طرح مالک ابن نویرہ کو کہا یہ مرتد ہو گیا، اس لئی نے لکھا کہ حسین بھی دین سے خارج ہو گئے۔ جس طرح مالک ابن نویرہ کے قتل کو جائز قرار دیا، اسی طرح کہا کہ حسین ابن علی کا قتل بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ پھر وہ مظلومیت بھری آواز امام زین العابدین کی آتی ہے کہ میرا بابا سلام سننے کے لیے ترس گیا تھا، کہتے تھے نہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس پورے کینسر زدہ معاشرے سے حسین نے آپ کو نکال کر ایک عقل کی محفل میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ یہ سجدہ شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ کیا پتہ آج ہم بھی انہی لوگوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک معاشرہ ہے آپ کے سامنے، اہل بیت سے دشمنی کرنے والا، ان کے دشمنوں سے محبت کرنے والا، لیکن اس پورے جھرمٹ سے آپ کو نکالا اسی مجلس اذان ہے، اسی قربانی خون امام حسین نے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر نے، کہ آج واقعا آپ کی نسلیں عقل کی حکومتوں اور عقلانیت کے اندر جی رہی ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں زندگی گزر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ معاشرے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان وغیرہ، مسائل ضرور ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ایک طرح سے ان معاشروں میں ایک بیداری بھی آتی ہے۔ اوپر سے سوشل میڈیا، اوپر سے ہمارا فاسق نظام، تو آپ بڑا محسوس کر سکتے ہو کہ حکومتوں میں کیا ہوتا ہے، اس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکومت کے پاس پاور کتنا ہوتا ہے، حکومت پروپیگنڈے کیسے کرتی ہے، کبھی کسی کو اچھا بناتی ہے، کبھی کسی کو برا بناتی ہے۔ میڈیا، اخبار یہ کام کیسے کرتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو سب و شتم، علی ابن ابی طالب کو، یعنی یہ بات سوچنے والی ہے۔ جس کا ہاتھ بلند کر کے کہیں
کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست. ہم دوستی مان لیتے ہیں نا, آگے نہیں بڑھتے. ہم کہتے ہیں دوستی پر ہی آ جاؤ, آگے تو انسان کی عقل بلند ہونی چاہیے. یعنی جسے دوست بنانا تھا اس امیر المومنین پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر نماز کے بعد سب کو شتم. اور ایک بندہ نماز کے بعد بھول گیا تو اس نے مسجد بنائی, مسجد الذکر, کیونکہ میں بھول گیا تھا, کفارے کے طور پہ مسجد بنا رہا ہوں. ایک اور مسجد بھی ہے, اس کا ذکر کل کی مسجد مجلس میں کروں گا. کیونکہ یہ عقلانیت سے نکلا ہوا معاشرہ تھا. اب کہا کہ بھائی رونا بدعت ہے. فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ کہنا چاہو تو اس کا اظہار 3 طریقوں سے ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو میں بیان کرنا چاہوں, آپ خوش ہو, آپ ناراض ہو, آپ غمگین ہو, 3 طرح سے اس کو اظہار کر سکتے ہو. پہلا اظہار زبان سے, آپ بیان کرو گے آج میں بہت خوش ہوں, آج میں بہت غمگین ہوں. دوسرا اظہار قلم سے, زبان سے آپ بیان نہیں کر سکتے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلم سے لکھو, جیسے 14 شعبان کی رات عریضہ لکھا جاتا ہے امام زمانہ کو, کہ اپنے قلم سے لکھو کہ تم کیا چاہتے ہو, کتنی تڑپ ہے, کتنی آتش ہے, قلم سے لکھو. تیسرا اظہار کا طریقہ جو دونوں طریقوں سے اعلی ترین طریقہ, نہ قول سے ہے نہ قلم سے ہے, نہ زبان سے ہے نہ کتابت سے ہے. فرمایا یہ اظہار کا طریقہ ہے چہرے کے آثار سے. کہ آپ نے کسی کا چہرہ دیکھا, آپ نے کہا لگتا ہے آج آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں, چہرے سے اظہار. چہرے سے لگتا ہے آپ غمگین ہو, چہرے سے لگتا ہے آپ خوش ہو. اہل بیت فرماتے ہیں ہماری مجلسوں میں جو اظہار غم کرو وہ کہاں سے کرو؟ سب سے پہلے چہرے سے کرو. کہ امام رضا فرماتے وابن شبیب, جب محرم کا چاند نظر آتا تھا میں اپنے بابا کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھتا تھا, میرے بابا ہنسنا چھوڑ دیتے تھے. اچھا ہمارے چہرے ہیں ابوس, کہ میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا ہے کہ مومن کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہوتا, فرما کھلے ہوئے پھول کی طرح ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے, پازیٹیو انرجی دیتا ہے سب کو. اب اہل بیت تو اس پہ عمل کرتے تھے, جب بھی جس سے ملتے تھے ہلکی مسکراہٹ, خوشی سے ملے, گلے سے ملے, کہ لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ہم اماموں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. اب وہ امام جو ہمیشہ مسکرائے, اچانک اس کے چہرے سے ہنسی گم ہو جائے تو لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول کیا ہوا؟ پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو بے کفن مارا گیا, پیاسا مارا گیا. اب یہ جو چہرے سے اظہار ہے, عشق کا اظہار آنسوں سے ہوتا ہے. اب امت کے ایک طبقے نے کہا کہ یہ آنسو بدعت ہے. 8 قسم کے آنسو ہیں جو معصوم کی باتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کون سا یہ اللہ نے فطرت بنایا, آپ کیسے لوگوں کو فطرت سے روک سکتے ہو؟ ڈنڈے کے زور پہ روکو گے, لیکن فطرت کو نہیں روکا جا سکتا. سنگ دل بنا دیا معاشرے کو, کہ حدیث رسول فرماتے ہیں دل کے پتھر ہونے کی نشانی آنکھوں کا جامد ہونا ایک نشانی ہے. جمود العین, آنکھیں جامد ہو جائیں, بندہ روئے نہ, کہتے ہیں یہ دل کی سختی کی نشانی ہے. دل نرم ہے, اما یجیب المضطر اذا دعا, اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا پہ آواز دینے والے. پہلا آنسو فرمایا کون سا آنسو ہے؟ اشک عجز, ڈر کا آنسو, مجبوری کا آنسو, یہ مذمت کا آنسو ہے. کئی لوگ ہیں جو ڈر کی وجہ سے روتے ہیں. جناب کمیل کو پکڑا گیا نہیں روئے, جناب ہانی ابن عروہ کو پکڑا گیا نہیں روئے, جناب مسلم ابن عقیل کو زندانی کیا گیا نہیں روئے, جناب میثم تمار کو پکڑا گیا نہیں روئے. آپ کو پورے سفر میں نظر نہیں آتا کہ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھی, وہ روئی ہو رسیوں کی وجہ سے نہیں, کھڑے ہو کر یزید کے مقابلے میں خطبہ دیا. ایسی شجاعت سیدہ زینب کی آپ کو علی کے اولاد میں نظر آتی ہے. کبھی نہیں روئے, زخم پڑے, تلواریں لگیں, حاکم کھڑا کر دیتا تھا کہ میں اس کے چہرے پہ رونا لاؤں, یہ میرے سامنے گڑ گڑائے, معافی مانگے, نہیں روئے جناب مسلم. اور جب کوفے کی عمارت پر لے گئے
اور مسلم کی نگاہ کربلا کی طرف پڑی، اب آنکھوں سے آنسو آئے، وہ اور آنسو ہیں، یہ آنسو جو ڈر کی وجہ سے بہے ہیں۔ مامون کا بھائی تھا امین، فاسق تھا، فاجر تھا، جب جنگ ہوئی دونوں بھائیوں میں تو اس کو زندان میں ڈالا، اندھیرا تھا زندان میں، تھوڑا اس کو نظر آیا تو اس کا ایک بندہ اس کو نظر آیا، احمد جو اس کے نیچے کام کرتا تھا، کہ تم بھی یہاں ہو؟ کا مجھے بھی گرفتار کر دیا گیا۔ یہ شخص کہتا ہے امین جو بادشاہ تھا، کہتا اس طرح کانپ رہا تھا کہ کہیں مجھے مار تو نہیں دیں گے، کہتا میں اسے حوصلہ دے رہا تھا، امید دے رہا تھا کہ نہیں تم خلیفہ کے بھائی ہو، تجھے کیسے مارا جائے گا۔ کہتا صبح کی اذان ہونے والی تھی، میں نے کہا امین میں نماز شب پڑھوں، کہیں صبح کی نماز کے بعد مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ شیخ عباس قمی جب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں تو ایک بریکٹ کھولتے ہیں کہ ایک فاسق بادشاہ کا وزیر تھا، اسے پتا تھا صبح مجھے پھانسی ہونی ہے اور نماز شب کی اسے فکر تھی کہ تم تو علی کے چاہنے والے ہو، تم تو حسین کے ماننے والے ہو۔ کبھی کبھی دشمن ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو کہنے پر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان جگہوں پہ ہونا چاہیے، اور اس نے کہا میں نماز پڑھوں۔ امین نے کہا کہ شدت خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا، رو رہا تھا، اور کہا کہ مجھ سے دور نہ جاؤ، میرے ساتھ ہو کے نماز پڑھو، مجھے خوف آ رہا ہے۔ سپاہیوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے اسے اٹھایا، فریاد کرنا انا ابن عم رسول اللہ، میں رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، مجھے قتل نہ کرو، میں مامون کا بھائی ہوں، مجھے قتل نہ کرو، ہل من حیلۃ، کوئی ہے مجھے بچانے والا؟ کہ اس کا سر قلم کر دیا اور مار دیا اور رو کے مرا۔ یہ ہے خوف کا آنسو، ڈر کے آنسو، یہ جو قابل مذمت ہے۔ میں گنائے میں جب پاکستان میں ماشاءاللہ لگا اور مشرف نے جب نواز شریف کو پکڑا تو سب نے دیکھا ہوگا رو کس طرح رہا تھا۔ یہ جو آنسو یہ مذمت کا آنسو ہے، یہ ڈرپوک حکمران۔ کچھ ایسے حکمران نہیں روتے، کچھ ہیں جو روتے ہیں۔ یہاں سے انسان کی بہادری اور انسان کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا آنسو اشک تصویر، دھوکے کا آنسو۔ اردو میں بڑا محاورہ ہے نا کہ مگر مچھ کے آنسو، مگر مچھ کے آنسو۔ کبھی کتاب ہے حیات الحیوان پڑھا کریں، کیوں بولا جاتا ہے مگر مچھ کے آنسو؟ مگر مچھ ایک آنسو بہاتا ہے جس کو تصویر بولا گیا، دھوکے کے آنسو۔ جب یہ شکار پہ جاتا ہے تو اپنا جفت، اپنی مادہ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھاتا ہے، اور شکار کر کے جب شکار کھاتا ہے تو اس کا پیٹ حد سے زیادہ بھر جاتا ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو واپسی مادہ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے لے نہیں جا سکتا کیونکہ وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پیٹ اپنا بھی بھرا ہوا ہے، اوپر سے اس نے بھی کھانا کھایا، وہ بھی اس کی پیٹھ پہ بیٹھے، اب کیسے لے جائے؟ تو اپنی واپسی پہ جانے سے پہلے، کیونکہ جا نہیں سکتا وہ اس کی پیٹھ پر ہے، اپنی مادہ کو گرا کے قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے جنازے پہ بیٹھ کے روتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، خود ہی قتل کیا اور خود ہی کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ مامون نے امام رضا کو شہید کیا، پھر امام رضا کے لیے مجلس رکھی اور پھر رونے لگا، فرزند رسول دنیا سے چلے گئے۔ کہ یہ ہیں مگرمچھ کے آنسو۔ بچپن میں آپ نے بہت مگرمچھ کے آنسو بہائے ہوں گے۔ اسکول میں جب ٹیچر مارتے تھے تو بعض بچے پہلے سے رونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں سے بچ بچاؤ ہو جائے۔ جنگ بدر، مد مقابل کے ایک سپاہی کو پکڑ کے رسول کے سامنے لایا گیا۔ رسول نے کہا سزا دو۔ جیسے اس نے سزا کا سنا فوراً کہا یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، یا رسول اللہ میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آگے کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، کبھی کفار مکہ مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دوں گا، مجھ پہ رحم کریے، رحم کریے۔ اب وہ رسول جو رحمتوں للعالمین ہے کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا، آگے سے نہ کرنا۔ باہر گیا، لوگوں نے کہا بچ گئے، کہاں جھوٹی کا رو رہا تھا، مجھے پتا تھا مسلمانوں کا نبی بڑا رحم دل ہے، معاف کر دیا۔ کہ اتنی اچھی ایکٹنگ کہ جان بچانی تھی۔ جنگ احد میں پھر پکڑا گیا، دور سے جیسے اس کی نگاہ رسول پہ پڑی وہیں سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ نبی نے کہا نہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جائے گا۔
اسے سزا دو، سزائے موت دی، اسے مار دیا۔ اشک تزویر، دھوکے کا آنسو۔ تیسرا آنسو اشک ندامت، شرمندگی کا آنسو۔ اب جو آنسو آئیں گے 7 آنسو آگے، یہ اچھے والے آنسو۔ اشک ندامت، یہاں گناہ کیا بندہ نادم ہوا، اللہ کہتا ہے یہ قابل قبول ہے۔ خطا کی، کسی مومن کے ساتھ ظلم کی، اللہ کہتا ہے اگر شرمندگی میں معاف کرتا ہوں۔ چوتھے امام کے اتنے پیارے جملے، فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کی رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ یا غیاث المستغیثین، کا گناہ کیے ہیں، آجا اشک ندامت بہا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کہا کہ 2 طرح کی ندامت ہے، جلدی والی ندامت اچھی، دیر والی ندامت بری۔ اور رجافی امام حسین نے بلایا ایسے کہ آ کربلا میری مدد کر، نہیں کیا۔ جب واقعہ ہو چکا، اب کربلا پہنچا اور اس نے کربلا کی زمین پہ لاشوں کو دیکھا، اب رونے لگا، اے کاش میں حسین کی مدد کے لیے آتا، لیکن اب فائدہ نہیں رہا۔ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو کہا میں نبی ہوں۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا جو اسے نبی ماننے لگے، اور کہا کہ دیکھو میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نبی نہیں ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات مرید اتنے پکے ہوتے ہیں کہ پھر مرشد کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں شیطان کے دھوکے میں آیا، میں نبی نہیں ہوں۔ مریدوں نے کہا نہیں، آپ تو ہو ہی نبی، یہ آپ کی تقویٰ ہے، یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ مانتے نہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی، کہا میرے نبی جا کے اسے کہہ دے اب یہ ندامت کسی کام کی نہیں ہے، جب تک ان کو واپس سیدھے راستے پہ نہیں لاتے میں خدا بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ جناب حر اشک ندامت ہے، سیدھا امام حسین نے سینے سے لگا دیا۔ آج وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، باقی جو آنسوؤں کی قسمیں ہیں اور آگے دلیل قرآنی بھی آئے گی انشاءاللہ، وہ کل کی مجلس میں۔ خیمے میں بیٹھے تھے، کل میں نے عرض کی شرمندگی ہوئی لشکر امام میں گئے، امام نے استقبال کیا جناب حر کا۔ ملتا ہے کہ ایک طرف بھائی، ایک طرف بیٹا، پیچھے غلام۔ کیفیت یہ جناب حر کی، کہا جب گناہ کرو اور جب توبہ کرو تو اس توبہ کے انداز میں شرمندگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کہ آپ نے ایک مومن کے ساتھ زیادتی کی ہے اور متکبرانہ انداز سے بیٹھو بھی معاف کر دو، زیادتی کی تو کیا ہوا؟ نہیں، معافی مانگنے کا انداز ہو کہ اس کو احساس ہو کہ تو نے غلطی کی ہے۔ کہ ہاتھوں میں قرآن دیا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، خیمے سے جب چلا تو گھوڑے پہ گیا، کیونکہ اگر لشکر یزید کو پتہ چلتا ملنے جا رہا ہے تو شاید جناب حر کو وہیں مار دیا جاتا۔ آدھا راستہ گھوڑے پہ گیا کہ کسی نے اپنے ساتھ کہا کہ خبر دی کہ حر نے جنگ شروع کر دی حسین سے، وہ خوش ہو گئے کہ ابتدائے جنگ حر نے کر دی اور اٹیک کر دیا۔ اور بیچ راستے پہ گیا، گھوڑے سے اترا، پھر ہاتھ بندھوائے، پھر پٹی باندھی، پھر ہاتھوں میں قرآن رکھا، اور غلام اور بھائی کو کہا کہ مجھے بتانا جب میرے حسین سامنے آئے تو مجھے خبر دے دینا، کیونکہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ تو یہاں قدم آگے بڑھے، غلام نے کہا اللہ اکبر، کہا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، عباس الابدار استقبال کے لیے آئے ہیں۔ بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، کہا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر، کہا حسین آ گئے، کہا خود خیمے سے نکل کے ابھی عبداللہ الحسین آ گئے ہیں۔ کچھ میں یہ ہے کہ مولا پیدل آئے، کچھ روایات میں ملتا ہے گھوڑے پہ تھے، اور کہا کہ مجھے حسین کے قریب لے جاؤ۔ کچھ کہتے ہیں مولا گھوڑے پر تھے، یہ قدموں کے قریب ہوا، کچھ کہتے ہیں نہیں کھڑے تھے، مولا کے سینے کے قریب آیا۔
کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھولی اور کہا کہ اور ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہنے لگا مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، میں لجام فرس حسین میں ہاتھ میں ڈالتا۔ کہا اور قرآن لے کر کیوں آئے ہو؟ کہا مولا ناطق کے قرآن کے پاس آیا ہوں، ظاہر قرآن کو وسیلہ بنا کر لایا۔ اور اپنے ہاتھوں سے جب حسین نے آنکھ سے پٹی اتاری، کا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ دیا ہے؟ رو کے کہنے لگا مولا کاش اندھا ہو جاتا پر حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے ادبی نہ کرتا۔ سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا اور میرے سینے سے لگ جا۔ لیکن روایت کہتی ہے ہور کا رونا بند نہ ہوا، بچھایا، پانی پلایا، جنت کی بشارت دی کہ تو ہمارا ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ کہ مولا تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ کہ کیوں ہو رہا؟ کہ مولا ایک درخواست ہے، اگر اجازت دیں۔ کہ کیسی اجازت؟ کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ادب لوگوں کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ امام نے کہا اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین معاف کرے میری بہن نہ کرے، میری بیٹیاں نہ کرے، یہاں اتباع کامل ہے۔ کا مولا علم ہے لیکن تسلی نہیں مل رہی، چین نہیں مل رہا۔ کہ مولا اجازت ہو اعلان کریں، میں خیموں کے بیچ میں جا کے بیٹھوں گا، ایک معافی مانگ لوں، مجھے سکون سے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا، بہنوں نے معاف کیا۔ کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ وائے ہو مجھ پہ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو لایا۔ جب اصرار پڑا تو کہا عباس جا کے اعلان کرو معافی مانگنا چاہتا ہے۔ آیا، خاک کربلا پہ بیٹھا، خیام حسینی کے بیچ میں سر سے امامہ اتارا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، خاک کربلا کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈالا۔ کہا اے نبی کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی زینب خیمے میں تھی، اونا محمد کو بلایا، یہ کون ہے جو معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہ اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا۔ میں کہتا ہوں ایک طرف حسین ایک طرف زینب، کردار تو دیکھو۔ کہا بیٹو بڑے ادب سے جاؤ اور اس کیفیت میں بات کرنا۔ کیا کریں؟ یہ دو ننھے شہزادے آگے بڑھے اور کہا ماموں ہو، اماں سلام دیتی ہے۔ حسین نے وہاں بھائی کہا، زینب نے بھائی مان لیا۔ یہ وہ مکتب ہے جو مکتب عشق و محبت ہے۔ تفریق نہیں رکھی کہ حبیب میرا بھائی ہے تو اور نہیں، کا نہیں آیا ہے تو یہ بھی حبیب جیسا ہے۔ کہ ماموں اور اماں زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں۔ اگلے جملے نے اور کے کلیجے کو کوئی آگ لگا دی کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ اور آج میں تم سے شرمندہ ہوں۔ پریشان ہوا، قضا دی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میری بیوی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ اماں کہہ رہی ہے آج تک ہمارے گھر پہ جو مہمان بن کے آیا کبھی پیاسا نہیں گیا۔ کیا کریں آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ ہے زینب کبریٰ، ان کے دروں پہ آئے ہو۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں مائکروفون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن
حسین کی صدا بلند ہو سلام سب مل کے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام زینب کی مظلومیت پہ دو جملے مصیبت کے پڑھوں گا رونے کا حق آپ نے ادا کر دیا جب کبھی دل کرے رونے کا تو تھوڑی سی زیارت ناہیہ ضرور پڑا کرے فرمایا سلام علی شیب الخضیر میرا سلام ہو اس داڑھی پہ جو خون سے رنگین ہو چکے تھے ایسے ہی میرے مولا سلام نہیں کر رہے یہ بڑا درد بھرا منظر تھا راوی کہتا ہے صبح سے شام تک جب لاشیں اٹھا کے تھک چکے حسین تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا نے سانس لینا چاہیے تاکہ دوبارہ جنگ کر سکیں اتنے میں ایک لائن حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا خون فوارہ کر کے حسین کی پیشانی سے جاری ہوا پھر مولا نے جب خون صاف کرنا چاہا راوی کہتا ہے حرملا نے تیر میرے مولا کو مارا کہ ساری کوشش کے باوجود میرے مولا تیر کو آگے سے نکال نہ سکے اپنی پونچھ سے تیر کو نکالا دوسرا سلام مولا فرماتے میرا سلام اس چہرے پہ جو گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا آپ سن کے رو رہے ہو پر امام زمانہ یہ سارے منظر دیکھ کے روتے ہیں اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی گلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا یہ کسی عام ذاکر کا جملہ نہیں حجت خدا کا جملہ ہے تبھی میں نے کئی علماء سے پوچھا قبلہ یہ کس کی کلائیاں ہیں کیا سکینہ کی کلائیاں ہیں کیا امام زین العابدین کی کلائیاں ہیں علماء نے کہا نہیں
یہ سیدہ زینب کی گلا لیا۔ میں نے کہا بی بی پہ بڑے بڑے مظالم ہوئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے دادیاں نہ مارا، لیکن امام نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ بھلا ان رسیوں میں ایسا کیا تھا؟ کہا یہ منظر 10 محرم کا منظر نہیں، کب کا منظر ہے؟ کہا جب 11 محرم کو زینب کی نظر ایک پامال لاشیں پہ پڑے۔ اب جو پڑھوں گا روایت کے جملے کا جیسے بھائی کے لاشیں پہ نگاہ پڑے، کہا زینب اونٹ سے ایسے گرے اور جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ آپ قدیمی مومنوں سمجھ گئے، لیکن شاید کوئی جوان مجھ سے اعتراض کرے، مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا کہ زینب عباس کی طرح گری؟ او مولانا عباس کے تو باتوں سلامت نہیں تھے، زینب کے باتوں سلامت ہے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، زیارت ناہیہ پڑھو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ میں کسی جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مومن روتا روتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا ایک فرق ہے زینب کے گرنے میں عباس کے گرنے میں۔ میں نے کہا کیسا فرق ہے؟ کہ عباس گھوڑے سے گرے تھے، لیکن زینب اونٹ کی اونچائی سے زمین پہ آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اہل بیت کے مصائب کا باعث ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، جو بیمار انہیں شفا دے، جو دنیا میں نہیں ان کو شفا